سب سے پہلے آپ کو بتائیں انتخابی نشان کا معاملہ استحکام پاکستان پارٹی کے لیے عقاب کا نشان لینے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے آل پاکستان مسلم لیگ سے عقاب کا نشان واپس لے لیا۔ آل پاکستان مسلم لیگ سے عقاب کا نشان انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر واپس لیا گیا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی نے عقاب کے نشان کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دی تھی۔ انتخابی نشان کا یہ معاملہ ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے لیے عقاب کا نشان لینے کی راہ مزید ہموار ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے آل پاکستان مسلم لیگ سے عقاب کا نشان واپس لے لیا۔ آل پاکستان مسلم لیگ سے عقاب کا نشان انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر واپس لیا گیا۔ استحکام پاکستان پارٹی نے عقاب کے نشان کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دی تھی۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی وطن واپسی خصوصی پرواز کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ سابق وزیر اعظم کا طیارہ 21 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ اپنے قائد کا پرتپاک استقبال کریں گے۔ مسلم نون کے قائد میاں نواز شریف کی وطن واپسی خصوصی پرواز کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ فلائی دبئی کی خصوصی پرواز دبئی ایئرپورٹ ٹرمینل 2 سے روانہ ہوگی۔ امیر پاکستان طیارہ سابق وزیر اعظم کو لے کر UAE کے وقت کے مطابق صبح 8:30 بجے اڑان بھرے گا۔ نواز شریف کا طیارہ 21 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے لاہور ایئرپورٹ پر اترے گا۔ چارٹر طیارے کی لینڈنگ اور پارکنگ کے حوالے سے حکومت پاکستان سے رابطہ کر لیا گیا۔ خصوصی پرواز میں 152 افراد سوار ہوں گے۔ خصوصی طیارے میں نواز شریف کے ہمراہ مسلم نون کے کارکن اور صحافی لاہور پہنچیں گے۔ صدر مسلم نون لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر کا کہنا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان میں ہوں گے۔ لاکھوں افراد اپنے قائد کا پرتپاک استقبال کریں گے۔ 21 اکتوبر کا سورج خوشحالی لے کر آئے گا۔ میاں محمد نواز شریف انشاءاللہ 21 اکتوبر کو پاکستانی عوام میں ہوں گے اور مینار پاکستان میں پاکستانی عوام انشاءاللہ ان کا خطاب سنیں گے۔ میاں محمد نواز شریف پاکستان کے لیے ایک امید کا نام ہے اور بہتری انشاءاللہ آئے گی۔ ملک سیف الملوک کھوکھر کا مزید کہنا تھا کہ اگر نواز شریف کی گرفتاری ہوتی ہے تو بھی نون لیگ قانون کی پاسداری کرے گی۔ ہم تشدد پسند نہیں ہیں۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے عوام کی خدمت میں صرف نواز شریف اہل قرار پائے ہیں۔ مہنگائی سے نجات دلانے میں نواز شریف کے سوا سب نااہل ثابت ہوئے۔ نواز شریف آ رہا ہے، مہنگائی سے نجات، معاشی بحالی کا حل ساتھ لا رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز سے NA 134 کی یونین کونسلز کے عہدیداروں کی ملاقات۔ قائد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ مہنگائی کو ایک ہی شخص نے ختم کیا، وہ ہے نواز شریف۔ نواز شریف وزیر اعظم تھا تو عوام کو آٹا گھی چینی سب سستا ملتا تھا۔ نواز شریف گیا تو سستا آٹا گھی چینی سب عوام کی پہنچ سے نکل گیا۔ عوام جان چکے ہیں نواز شریف وزیر اعظم ہوگا تو ملک چلے گا، ان کا گھر چلے گا۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو امیر بنانا، عوام کی مہنگائی سے جان چھڑانا نواز شریف کا ایجنڈا ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے عوام نواز شریف کا ساتھ دیں۔ غریبوں کا ساتھی غریبوں کی مدد کرنے واپس آ رہا ہے۔ سابق رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال اور سابق ارکان صوبائی اسمبلی ملک اسد کھوکھر، اختر بادشاہ اور میاں عمران جاوید بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر مسلم لیگ نون کا جلسہ۔ لیگی رہنما بلال یاسین نے جلسے کی اجازت کے لیے ضلع انتظامیہ کو باقاعدہ درخواست دے دی۔ مزید تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے رہنما بلال یاسین نے درخواست میں 15 سے 21 اکتوبر تک انتظامات اور جلسے کی اجازت مانگی۔ بلال یاسین کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے درخواست وصول کر لی ہے، امید ہے جلد اجازت مل جائے گی۔ جلسے سے 2 روز پہلے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جلسہ گاہ کا دورہ کرے گی۔ نواز شریف ایئرپورٹ سے وزیر ہیلی کاپٹر جلسہ گاہ آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے جلسے کی اجازت ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی سے مشروط ہوگی۔ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی اجازت کے بعد ڈپٹی کمشنر لاہور NOC جاری کریں گی۔ 21 اکتوبر کو قائد نواز شریف کا بھرپور استقبال کریں گے۔ پاکستان آج تاریخ کے نازک ترین موڑ پر کھڑا ہے۔ NA 129 گلدشت ٹاؤن میں خواجہ سلمان رفیع کا ورکرز کنونشن سے خطاب۔ 21 اکتوبر کا دن پاکستانی سیاست کو ایک نیا موڑ دے گا۔ مسلم لیگ نون الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔ 21 اکتوبر کا دن میں آپ سے اپیل کروں گا، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ سب شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چلے۔ ہزاروں لوگوں کا قافلہ جانا چاہیے مینار پاکستان پہ، اور مینار پاکستان ہے کیا؟ وہ عظمت پاکستان کی نشانی ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم علیہ الرحمہ کی قیادت میں
وہاں پہ سارے بر صغیر کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک وطن کا خواب دیکھا تھا، اور اس وطن کا خواب کی جو تعبیر آج ہے ایگزیکٹ ایسے نہیں تھی. اور ہماری نسل کو، یہی بات ابھی میں نے ایک اور جلسے میں کیا کہ ہماری نسل کو سیکریفائس کرنی ہے ان بچوں کے لیے. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہاں کھڑے ہیں، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ جب یہ جوانی میں آئیں گے اور بڑھاپے میں جائیں گے تو آج کی صورتحال پاکستان کہاں جا رہا ہے. ہم نے اس ملک کو بھنور سے نکالنا ہے، ہمیں دانش کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں گھروں سے باہر نکلنا ہے. کبھی کبھی ہمیں اپنے قوم کے ساتھ اپنے جلسوں میں، اپنے جلوسوں میں جانا چاہیے. ہمارے یہ دوست جو سٹیج پر نیچے کھڑے ہیں، ہم تو ہم وقت خدمت خلق میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اس بات کا، لیکن آج ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 21 کو انشاءاللہ پاکستانی قوم ایک سیل رواں کے طور پہ نکلے گی، اور 21 اکتوبر کو انشاءاللہ منار پاکستان اور اس کے ارد گرد تمام جو راستے ہیں وہ عوام کے عظیم اجتماع سے بھرے ہوں گے. نواز شریف کے حق میں ریلی نکالنے کے دوران پولیس اہلکاروں سے الجھنے کا معاملہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں سیف الملوک کھوکھر، افضل کھوکھر اور شفیق کھوکھر سمیت دیگر نے بریت کی درخواستیں دائر کر دیں. عدالت نے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کرتے ہوئے مزید سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی. میاں نواز شریف کے حق میں ریلی کے دوران پولیس اہلکاروں پر تشدد اور جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج ابرگل خان نے سماعت کی. سیف الملوک کھوکھر سمیت دیگر ملزمان کے وکلاء نے بریت کی درخواستیں دائر کی. عدالت نے لیگی رہنماؤں کے وکلاء کو دلائل کے لیے 23 اکتوبر کو طلب کر لیا. ملزم اعظم کے پیش نہ ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے. ملک، سیف کھوکھر، افضل کھوکھر اور شفیق کھوکھر سمیت دیگر ملزمان نے عدالت پیش ہو کر حاضری لگائی. عدالت نے ملزمان کو آئندہ سماعت پر دوبارہ طلب کر لیا. پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیف الملوک کھوکھر نے کہا، نواز دور میں پیٹرول 65 اور ڈالر 104 روپے کا تھا. ہماری حکومت آئے گی تو عوام کے مسائل حل کریں گے. میاں محمد نواز سے جب 2017-18 میں تھا پیٹرول 65 روپے کا تھا اور ڈالر 104 روپے کا تھا. آپ کے سامنے ہر چیز ہے. جو نعرے لگاتے تھے اس وقت گو نوا گو کے، آج وہ کہاں ہیں؟ پولیس نے 2018 کے مقدمے میں ملزمان کو بے گناہ قرار دے کر اخراج رپورٹ بنائی. پروسیکیوشن نے پولیس کی اخراج رپورٹ کو مسترد کر دیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز. خبر ہے لاہور ہائی کورٹ کا لبرٹی چوک میں پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کی درخواست کا تحریری فیصلہ جاری. عدالت نے ڈی سی لاہور کو تحریک انصاف کی درخواست پر 72 گھنٹوں میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا. محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے. لبرٹی چوک میں پی ٹی آئی کے جلسہ کرنے سے متعلق درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راحیل کامران شیخ نے ایک صفحے پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا. عدالت نے فیصلے میں کہا کہ اگر درخواست گزار متبادل جگہ پر جلسے کے لیے کوئی درخواست دیتا ہے تو قانون کے مطابق 72 گھنٹوں میں اس کا فیصلہ کیا جائے. سرکاری وکیل نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر لاہور کے آرڈر کے تحت پی ٹی آئی کو لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت کو مسترد کر دیا. جواب میں کہا گیا کہ لبرٹی میں جلسے کی اجازت سے متعلق 10 اکتوبر کو تمام اداروں کے اجلاس میں متعلقہ حکام نے رپورٹ پیش کی کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کارکنوں نے احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ کیا. رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے پی ٹی آئی کو لبرٹی چوک میں جلسے کا این او سی جاری کرنے سے انکار کر دیا. عدالت نے کہا کہ پی ٹی آئی کو لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت نہیں تو پھر کسی سیاسی جماعت کو نہیں ہوگی. عدالت نے پی ٹی آئی وکیل کو متبادل جگہ کے لیے ڈی سی لاہور کو نئی درخواست دینے کا حکم دے دیا. عدالت نے باور کیا کہ ڈپٹی کمشنر پیر تک جلسہ کے لیے نئی جگہ کی درخواست پر فیصلہ کریں. خبر یہ ہے کہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات، کمرشل فیس نہ دہندگان اور غیر قانونی کمرشل سرگرمیاں کرنے والوں کے خلاف آپریشن ایل ڈی اے ٹیموں نے جوہر ٹاؤن میں مولانا شوکت علی روڈ پر کارروائی کر کے متعدد کار شو رومز اور دیگر املاک سربہ مہر کر دی ہیں. دوسری جانب بلدیہ عظمیٰ نے بغیر نقشہ کئی کمرشل تعمیرات گرا دیں. غیر قانونی 15 کمرشل دکانیں سیل بھی کی گئیں. زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے. کمرشلائزیشن فیس نادہندگان کے خلاف ایل ڈی اے کی کارروائیاں. جوہر ٹاؤن میں مولانا شوکت علی روڈ پر کمرشلائزیشن فیس کی عدم ادائیگی پر 8 املاک کو سربہ مہر کر دیا گیا. ڈائریکٹر زون 4 علی نصرت نے نجی سکول، کار شو رومز، نجی دفتر اور مختلف پلاٹس بھی سیل کرا دیے. دوسری جانب بلدیہ عظمیٰ لاہور کا بھی شہر میں بغیر نقشہ منظوری غیر قانونی تعمیرات کرنے پر گرینڈ آپریشن کماہا، نشتر، رنگ روڈ، آشیانہ، رائبن روڈ اور پنڈ ارائیاں میں غیر قانونی تعمیرات کو گرا دیا. غیر قانونی 15 کمرشل دکانیں بھی سیل کر دی گئیں. غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کے خلاف استغاثے بھی جمع کروا دیے گئے.
ٹیپا نے ٹریفک سروے رپورٹ NOC اور دیگر رپورٹس کی مد میں فیسیں بڑھا دیں. LDA گورننگ باڈی کے میٹنگ منٹس جاری ہونے کے بعد نئی فیسوں کا اطلاق کر دیا گیا. رپورٹ دیکھیے. ٹریفک سروے رپورٹس پر بھی مہنگائی کے اثرات. ٹیپا نے ٹریفک سروے رپورٹ NOC اور دیگر رپورٹس کی مد میں فیسوں میں اضافہ کر دیا. LDA گورننگ باڈی کے میٹنگ منٹس جاری ہونے کے بعد نئی فیسوں کا اطلاق کر دیا گیا. TIA چیکنگ اور NOC کی فیس بڑھا دی گئی. گورننگ باڈی کے میٹنگ منٹس کے مطابق 30,000 مربع فٹ بلڈنگ کی فیس 5 لاکھ اور فی مربع فٹ فیس 15 روپے مقرر. ٹیپا ہاؤسنگ سوسائٹی میں بلڈنگ فیس 2,500 فی کنال سے بڑھا کر 5,000 روپے کر دی گئی. پارکنگ معاہدے کی فیس 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے مقرر. ٹیپا سے پارکنگ کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ وصول کرنے کی فیس 25,000 روپے ہوگی. پیٹرول پمپ پروسیسنگ فیس 10,000، NOC 6 لاکھ اور لے آؤٹ ڈویژن 2 لاکھ روپے مقرر. سٹوری ڈپو پروسیسنگ فیس 10,000 روپے. 50,000 لیٹر تک سٹوری ڈپو کی فیس 2 لاکھ روپے ہوگی. سٹوری ڈپو 1 لاکھ لیٹر تک فیس 3 لاکھ، 1 لاکھ لیٹر سے زیادہ کی فیس 5 لاکھ روپے مقرر. ٹریفک کاؤنٹ سروے 4 لیگ فیس 1 لاکھ 3 لیگ 80,000 اور کمپلیکس انٹرسیکشن فیس 1,50,000 روپے کر دی گئی. چیف انجینئر ٹیپا نے ڈائریکٹر فائنانس کو نئے ریٹس کے مطابق چالان جاری کرنے کا حکم دے دیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز. مہنگائی کا راج برقرار ہے. پولٹری مصنوعات کے دام بدستور بے لگام ہونے لگے. برائلر گوشت کی فی کلو قیمت ایک بار پھر 500 روپے سے تجاوز کر گئی. فارمی انڈے بھی مزید مہنگے ہو گئے. سبزیاں اور پھل بھی پہنچ میں نہ رہے. عبدالقادر کی رپورٹ. مہنگائی کے ستائے عوام ریلیف کو ترس گئے. پولٹری مصنوعات، سبزیاں اور پھل قریب کی پہنچ سے دور. برائلر گوشت 12 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 501 روپے ہو گئی. انڈے مزید 1 روپے اضافے سے 309 روپے فی درجن ہو گئے. مارکیٹ میں انڈے 330 روپے فی درجن تک فروخت کیے جا رہے ہیں. سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیوں کے دام مزید بڑھا دیے گئے. ٹینڈے دیسی 5 روپے مہنگے، سرکاری قیمت 150 روپے فی کلو مقرر. مارکیٹ میں 180 روپے فی کلو تک مل رہے ہیں. کھیرا 10 روپے مہنگا، سرکاری نرخ 60 روپے فی کلو مقرر. مارکیٹ میں 90 روپے کلو تک وصول کیے جا رہے ہیں. بند گوبھی 160 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. پھلوں کی خریداری بھی مشکل ہو گئی. اوپن مارکیٹ میں کیلے درجہ اول 160 روپے فی درجن بیچے جا رہے ہیں. انگور 500 روپے فی کلو میں مل رہا ہے. عوام کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی، بچوں کا پیٹ پالنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. ہر چیز مہنگی ہے. جو بھی دیکھتا ہوں کہ آلو لینے بھی جائیں تو دیکھتے ہیں کہ مہنگے ہیں. عوام تو پس رہی ہے. پنڈیاں سبزیاں نے ابھی تو اللہ بھلا کرے، ابھی بہت زیادہ ہاتھوں سے چلے گئے. لسن تو سامنے ہی ہے، 600 روپے کلو میں، کوئی 500 روپے کلو، آج کل 1500 روپے کلو میں. منڈی کی پاؤ گے کی کرو گے. مارکیٹ میں گراں فروشی بھی عروج پر ہے. انتظامیہ سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد کرانے میں تاحال ناکام ہے. عوام کو مہنگائی کا دوہرا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. کیمرہ مین اکرام الحسن کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایک اور کاروباری ہفتہ ڈالر پر بھاری گزر گیا. روزانہ کی بنیاد پر ڈالر قدر کھوتا جا رہا ہے اور روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. آج بھی انٹر بینک میں ڈالر 96 پیسے سستا ہوا، جبکہ کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی ڈالر سستا ہو گیا. جمعے کو بینکاری اوقات کے دوران ڈالر کی قدر میں 96 پیسے کمی ہو گئی، جس سے انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ 278 روپے سے بھی نیچے آ گیا اور انٹر بینک میں ڈالر ریٹ 277 روپے 62 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 278 روپے تک رہا. فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس اپوزیشن ممبران الیکشن کمیشن کے انتخاب کو خلاف قانون قرار دے کر اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر. FPCCI کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس عرفان اقبال شیخ کی سربراہی میں ہوا. اجلاس میں الیکشن کمیشن کے ناموں پر اتفاق رائے نہ ہو سکا، جس پر رائے شماری کی گئی. اپوزیشن نے الیکشن کمیشن کے انتخاب کا بائیکاٹ کر دیا. نائب صدر FPCCI قاضی اکبر کا کہنا تھا کہ ہماری اکثریت ہونے کے باوجود متنازع الیکشن کمیشن چن لیا گیا. سرین زیادتی کی گئی ہے اور ہماری ایک بات نہیں سنی گئی اور اس کو بلڈوز کر کے انہوں نے اپنی مرضی سے الیکشن کمشنر کا انتخاب کیا ہے. ہم مشترکہ طور پر پریس کانفرنس میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس الیکشن کمشنر کو نہیں مانتے. ممبران ایگزیکٹو کمیٹی FPCCI نے EC اجلاس میں برسر اقتدار عہدیداروں کے رویے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ نان EC ممبر اجلاس میں بٹھا کر ان کا ووٹ بھی شمار کیا گیا. اپنے 6 ووٹ کو 16 ظاہر کیا گیا اور ہمارے 17 ووٹس کو 14 شمار کیا گیا. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس الیکشن کمیشن کو. یہ پچھلے 3 سال سے بدماشی کر رہا ہے. اس ملک میں فیڈریشن کے
इलेक्शन मैनिपुलेट किए जाते हैं और ये इलेक्शन कमीशन मौजूद है, ये सबसे बड़ा कसूरवार ये है। पेशावर में, कोयटा में मेंबर्स ही नहीं बैठे हुए तो वो 14-16 बता रहे हैं, हाथ खड़े करवाए तो 7 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, उनको 10-10, 12-12 करके उनकी काउंटिंग की गई है। ऐसी गिनती कराई जा रही है जिसमें गैर मुतलका लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। असूलन ये बताया गया था कि गैर मुतलका लोग जो हैं वो गिनती के वक्त जो हैं वो यहाँ मौजूद नहीं होंगे। FPCCI के इंतखाबात दिसंबर में मुतवक्के हैं, ताहम एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास हंगामे की नज़र हो गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पाकिस्तान पर पहले भी हमले होते रहे, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियालकोट की मस्जिद में दहशतगर्दी में मुलविस बैरूनी हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए। एक हमसाया मुल्क और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस एडिशनल IG CTD वसीम अहमद खान और DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल भी मौजूद थे। IG पंजाब ने सियालकोट की मस्जिद में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़या बारे आगाह किया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने बताया कि 11 अक्टूबर की सुबह सियालकोट की मस्जिद में दहशतगर्दों ने कुछ अफराद को शहीद किया। पंजाब पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिमान का ताकुब शुरू किया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए 24 घंटों के अंदर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट के अंदर एक मस्जिद के अंदर सुबह के वक्त फायरिंग करके कुछ अफराद को शहीद कर दिया गया। इसके इमीडिएट जवाब में हमारे DPO सियालकोट और उनकी टीम ने रिस्पॉन्ड किया। हमने उन बंदों को अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लाइक होटल आए, फेस ट्रेस जो आर्टिफिशियल एल्गोरिदम इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं उनके जरिए ट्रेस करने की कोशिश शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हम आपके सामने बैठे हैं तो हम पाकिस्तान को महफूज करके बैठे हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मजीद बताया कि वाक़ये में मुलविस तमाम दहशतगर्दों सहूलतकारों को जल्द बेनकाब करेंगे। एक हमसाया मुल्क और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई सरे अंजाम दी। बैरून मुल्क से दहशतगर्दों की मुआवनत की जा रही थी। पुलिस तमाम शवाहिद अदालतों में पेश करेगी। घर घर, होटल और मुख्तलिफ जगहों पर तलाशियां लेकर इन इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलके अपने पोल कॉम के रिस्पॉन्स के साथ एक इररेफ्यूटेबल एविडेंस इकट्ठी की है, जिसके जरिए हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित कर देंगे कि दुनिया के अमन का दुश्मन कौन सा बदकार मुल्क है। IG पंजाब ने मजीद कहा कि ऐसे बुज़दिलाना हमले पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी इदारों के अज़्मो हौसले को जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अर्ज़े पाक के दिफा और दहशतगर्दी से निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। कैमरामैन बाबर के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। खबर है कि LDA सिटी हाउसिंग को मुनाफा बख्श बनाने के लिए स्कीम में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने का मंसूबा तैयार। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से 230 अरब रुपए रेवेन्यू का तखमीना लगाया गया है। मौजा हल्लुकी में अपार्टमेंट्स की अराजी पर कमर्शियल हब बनाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम से पैसे कमाने का प्लान। LDA सिटी में पहली बार CBD बनाने का फैसला। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से 230 अरब रुपए रेवेन्यू का तखमीना लगाया गया है। DG LDA ने शोबा हाउसिंग और इंजीनियरिंग को वर्किंग पेपर बनाने का हुक्म दे दिया। LDA सिटी अपार्टमेंट से मुंतकिल होने वाली अराजी पर CBD बनाया जाएगा। स्कीम के मास्टर प्लान के 45,000 कनाल रकबा से अराजी अपार्टमेंट मंसूबे को मुंतकिल की गई। LDA सिटी अपार्टमेंट्स के लिए 8,496 कनाल अराजी मुख्तस की गई। मौजा हल्लोकी में LDA ने 896 अपार्टमेंट की तामीर का आगाज किया। अब अपार्टमेंट्स की बकिया 8,200 कनाल अराजी वापस LDA सिटी को मिल गई है। मौजा हल्लोकी में 8,200 कनाल अराजी पर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। दुबई तर्ज पर मौजा हल्लोकी में कमर्शियल बे बनाने का डिजाइन तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए LDA इंतजामिया प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेगी। खबर है कि पंजाब के लिए रवा माली साल का मजीद 4 माह दौरानिया का बजट भी तैयार होने लगा है। निगरान पंजाब हुकूमत ने आइंदा 4 माह का बजट पेश करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। टैक्सेस की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। महकमों से तजावीज़ तलब कर ली गई। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के आइंदा 4 माह के बजट की भी तैयारी। निगरान पंजाब हुकूमत दूसरी बार बजट पेश करने जा रही है। सराय के मुताबिक पंजाब काबीना ने रवां बजट 31 अक्टूबर तक 4 माह के लिए मंजूर किया था और इस बजट पर 1 जुलाई से अमल हो रहा है। अब मजीद 4 माह के लिए भी निगरान पंजाब काबीना ही बजट की मंजूरी देगी। पंजाब
हुकूमत ने इस सिलसिले में महकमों से बजट तजावीज़ मांग ली हैं और ख़ास तौर पर गाइडलाइन दी गई है कि जारी तरक्याती मंसूबों को हर सूरत मुकम्मल करना तरजीह होगी, जबकि सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा बजट मुख्तस होगा। ज़राए के मुताबिक नए बजट में टैक्सों की शरह में तब्दीली का इम्कान नहीं है और मौजूदा शरह को ही बरकरार रखा जाएगा। तनख्वाह और पेंशन में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। गैर तरक्याती अखराजात भी जारी बजट की शरह से ही मुकर्रर होंगे। ताहम तरक्याती बजट 300 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। 80% रकूम जारी तरक्याती मंसूबों पर खर्च होगी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद के इलाके छोटे अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी फ्राहमी के मंसूबों पर ज्यादा रकम खर्च की जाएगी। महकमों को 21 अक्टूबर तक तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर पेश करने की हिदायत की गई है।